بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقہ البیوع عنوان نمبر 57 البیع من قبل الشخصیت المعنویہ۔ اس عنوان کے تحت یہ بیان کیا جائے گا کہ شخص معنوی کی طرف سے بیع کی کیا حیثیت ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک اصطلاح مشہور ہے، وہ شخصیت معنویہ کی اصطلاح ہے، اور اس کو شخص حکمی اور شخص اعتباری بھی کہا جاتا ہے۔ اور شخص معنوی سے ایک ایسا ادارہ مراد ہوتا ہے جو حقیقتاً شخص نہیں ہوتا، لیکن اس ادارے کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں بہت سارے اشخاص کے مجموعے کی طرف لوٹتی ہے۔ یعنی ایک ادارہ ہوتا ہے اور ان کے جو حقوق اور فرائض ہوتے ہیں وہ اشخاص کے ایک مجموعے کی طرف لوٹتی ہے۔ تو اب اس ادارے کو شخص حقیقی کا حکم دے دیا جاتا ہے، یعنی وہ اشیاء کا مالک بھی بن سکتا ہے، اشیاء کی تملیک بھی کر سکتا ہے، وہ ادارہ دائن بھی بن سکتا ہے، مدیون بھی بن سکتا ہے، جس طرح کہ ایک شخص حقیقی یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ شخصیت کا یہ جو فکر ہے یہ مشہور منطقی اصول سے مستنبط ہے، اور وہ منطقی اصول یہ ہے کہ افراد کے مجموعی کا افراد کے وجود سے علاوہ ایک وجودی حکمی ہوتا ہے مستقل۔ یعنی ایک چیز ہے، اس کے افراد ہے، تو ایک تو افراد، ہر ایک فرد کا وجود، اور پھر ان تمام افراد کے مجموعے کا ایک مستقل وجود ہوتا ہے جو ان اپنے افراد کے وجود کے علاوہ ہوتا ہے، اور یہ جو افراد کے مجموعے کا جو وجود ہے وجود حکمی ہے۔ اب شخصیت معنوی ہوتی ہے، شخص معنوی یا شخص اعتباری، تو اس کا ایک نمائندہ ہوتا ہے، وہ بیع کرتا ہے، وہ شراء کرتا ہے، وہ قرض دیتا ہے، وہ قرض لیتا ہے اس شخص معنوی کا نائب بن کر۔ اور جب قانونی طور پر یہ شخصی حکمی تسلیم کر دیا جاتا ہے تو پھر اس شخص حکمی کو شخص قانونی بھی کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ شخص معنوی یہ عام ہے اور شخص قانونی یہ خاص ہے۔ شخص معنوی اس کو کہتے ہیں کہ بھائی ایک ادارہ جس کے حقوق اور ذمہ داریاں بہت سارے افراد کے مجموعے کی طرف لوٹتی اور راجع ہوتی ہو، اور شخصی قانونی اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اس شخصی معنوی کو قانونی حیثیت مل جائے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ چونکہ یہ جو شخصی معنوی کا اصطلاح ہے فقہ کی قدیم کتابوں کے اندر، اکثر کتابوں کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے، اس لیے بعض معاصر علماء کرام نے یہ زعم اور خیال کیا ہے کہ اس شخصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے شریعت میں بالکل، حالانکہ یہ تصور اگرچہ فقہ کے اکثر کتابوں میں اس نام اور اصطلاح کے ساتھ مذکور نہیں ہے، لیکن شخص معنوی کا جو مدلول ہے وہ فقہ اسلامی سے کوئی اجنبی بھی نہیں ہے، بلکہ فقہ اسلامی کے اندر اس کے متعدد نظیریں پائی جاتی ہے۔ چنانچہ عنوان نمبر 58 کے تحت حضرت شخص معنوی کے ایک نظیر بیان کر رہے ہیں، کون بیت المال شخص معنویہ کے بیت المال کا شخص معنوی ہونا۔ یعنی اس کا جو پہلا نظیر ہے وہ بیت المال ہے۔ اب بیت المال کسی کا مملوک نہیں ہوتا، بلکہ بیت المال کے اندر تمام امت کے تمام افراد کا مشترک طور پر حق ہوتا ہے۔ بیت المال مالک بنتا بھی ہے، تملیک بھی کرتا ہے، قرض لیتا بھی ہے، قرض دیتا بھی ہے، یعنی اس سے بھی قرض لیا جاتا ہے۔ اس بات پر
کہ بیت المال یہ شخص معنوی ہے، امام سرخسی رحمہ اللہ کی عبارت دلالت کرتا ہے۔ امام سرخسی فرماتے وہ بیت المال یثبت له وعلیہ حقوق مجہولہ، کہ بیت المال کے لیے اور بیت المال پر مجہول حقوق ثابت ہوتے ہیں۔ اب بیت المال کے لیے حقوق ثابت ہونا، بیت المال کے اوپر حقوق کے ثابت ہونے کا مطلب صرف یہی ہے کہ بیت المال دائن بن سکتا ہے، بیت المال مدیون بھی بن سکتا ہے، اور شخص معنوی کا مطلب بھی یہی ہے کہ ایک ایسا ادارہ جس کے حقوق اور جس کی ذمہ داریاں کئی افراد کی طرف راجع ہو، اس ادارے کو شخص معنوی کہا جاتا ہے۔ علامہ سرخسی رحمہ اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ اذا احتاج الامام الى اعطاء المقاتلہ، کہ جب امام کو ضرورت ہو فوجیوں کو عطا دینے کا، اور ولا مال فی بیت مال الخراج، خراج کے مد میں سے بیت المال میں کچھ مال موجود ہی نہیں ہے، تو فرمایا صرف ذلک من بیت مال الصدقہ، صدقے کے مد میں سے بیت المال سے مال خرچ کرے گا امام۔ وکان دینا علی بیت مال الخراج، اور بیت المال میں جو خراج کا مد ہے تو یہ اس پر دین ہو جائے گا۔ علامہ سرخسی فرماتے وجہ کیا؟ لأن الصدقۃ حق الفقراء والمساکین، اس لیے کہ صدقے تو فقراء اور مساکین کا حق ہے۔ جب فإذا صرف الامام منها الى غیر ذلك للحاجہ، جب امام نے صدقے میں سے خرچ کر دیا فقراء اور مساکین کے علاوہ ضرورت کی وجہ سے، کان ذلک دینا لہم، تو یہ ان فقراء اور مساکین کا دین ہو جائے گا، علی ما هو حق المصروف الیہم، ان پر علی ما ہوا اس مد پر جس مد میں ان کو خرچ کیا گیا ہے، جس مد میں اس کو خرچ کیا گیا ہے اسی پر فقراء اور مساکین کا دین ہو جائے گا۔ وہ ہوا مال الخراج، اور وہ مد کیا ہے؟ خراج کا مال ہے، تو خراج کے مال میں صدقے کا مال خرچ کر دی خراج کے مد میں، لہٰذا جب بھی خراج کا مال آئے گا تو اس سے صدقے کا جو مد ہے اس میں مال جمع کر دیا جائے گا۔ فرماتے وَأَصْرَحُ مِنْهُ مَا جَاءَ فِي الْهِنْدِيَّةِ، اس سے زیادہ صریح عبارت فتاوی ہندیہ کے اندر آیا ہے۔ فتاوی ہندیہ کی عبارت میں یہ ہے کہ فعلی الامام ان یجعل بیت المال اربعۃ، کہ امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیت المال کو 4 حصوں میں تقسیم کر لے، بیت المال کی 4 حصے بنائے، لکل نوع بیتن، ہر قسم کے لیے ایک الگ الگ مد بنائے، لأن لکل نوع حکما یختص بھی، اس لیے کہ ہر نوع کا اپنا خاص حکم ہے، لا یشارکہ مال آخر فی، اس لیے اس مد میں اس کے ساتھ دوسرا مال شریک نہیں ہو سکتا۔ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي بَعْضِهَا شَيْءٌ، اب جب ایک مد میں کچھ بھی باقی نہ بچے، فَلِلْإِمَامِ أَن يَسْتَقْرِضَ عَلَيْهِ مِمَّا فِيهِ مَالٌ، تو امام کو یہ اختیار ہے کہ اس کے لیے دوسرے مد سے جس کے اندر مال ہو وہاں سے قرض لے لے۔ فَإِنِ اسْتَقْرَضَ مِن بَيْتِ، مثال سے سمجھا رہے، فَإِنِ اسْتَقْرَضَ مِن بَيْتِ مَالِ الصَّدَقَةِ عَلَى بَيْتِ مَالِ الْخَرَاج، اب مثال کے طور پر امام نے قرض لیا صدقے کا جو مد ہے بیت المال میں سے، اس سے قرض لیا بیت المال کے خراج کے مد کے لیے، تو فَإِذَا أَخَذَ الْخَرَاجَ، جب پھر خراج وصول کرے گا تو يَقْضِي الْمُسْتَقْرَض مِنَ الْخَرَاج، تو یہ خراج میں سے جو قرض لیا ہوا تھا اس کو ادا کرے گا، یعنی اس کو جمع کرے گا بیت المال کے مد میں، یعنی بیت الصدقہ، صدقے کے مد میں اس کو جمع کیا جائے گا۔ ہاں البتہ الا ان یکون المقاتلۃ فقراء، ہاں البتہ اگر فوجی فقیر ہو اور مستحق زکوٰۃ ہو تو پھر جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہے، لأن لهم حظا فیہا، اس لیے کہ ان کا بھی تو صدقے میں پھر حصہ ہے، فلا یصیر قرضا، تو پھر یہ خراج پر قرض نہیں بنے گا۔ اور فرمایا وَإِنِ اسْتَقْرَضَ عَلَى بَيْتِ مَالِ الصَّدَقَةِ مِن بَيْتِ مَالِ الْخَرَاج، اب دوسری صورت کہ خراج کے مد میں سے قرض لیا صدقے کے مد کے لیے، وصرفه الى الفقراء، اور خراج کا جو فوجیوں کو خرچ کیا جاتا تھا
اس کو فقیروں کے اوپر خرچ کر دیا تو فرمایا لا یسیر قرضا علیہم، تو یہ فقیروں کے اوپر قرض نہیں ہوگا، لأن الخراج لہو حکم الفیء والغنیمہ، اس لیے کہ خراج کا حکم مال فے اور مال غنیمت کا ہے، وللفقراء حظ فیہا، اور فقیروں کو مال غنیمت کے اندر فقیروں کا حصہ ہے، وانما لا یعطى لهم، ان کو جو مال غنیمت سے نہیں دیا جاتا، اس لیے نہیں دیا جاتا کہ بھائی ان کا حق نہیں، بلکہ اس لیے نہیں دیا جاتا لاستغناء بالصدقات، کہ جب ان کو صدقہ واجبہ زکوٰۃ میں سے دیا جاتا ہے تو ان کو پھر خراج میں سے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن جب ضرورت پڑ جائے تو پھر یہ قرض نہیں بنے گا۔ بہرحال یہ تو فتاوی ہندیہ کی عبارت کا ترجمہ تھا۔ فتاوی ہندیہ کی جو عبارت ہے اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ بیت المال اور اس کے مختلف جو انواع ہے یہ دائن بھی بن سکتی ہے، مدیون بھی بن سکتی ہے، یعنی دائن مقرض دوسرے کو قرض دینے والا، مدیون اس پر قرض آ جائے اس کے لیے قرض لیا جائے۔ اور اب یہ بات بھی ظاہر ہے کہ جب فقراء کا بیت المال کے اندر یعنی صدقے کے جو مد ہے اس میں جو فقراء کا حق ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بھائی فقراء میں سے جو معین ایک گروہ اور معین جماعت ہے تو وہ اس مال کا مالک ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیت المال یہ صدقے کے مال کا مالک ہے، بیت المال یہ مالک ہوتا ہے صدقے کے مال کا، اس صفت کے ساتھ کہ یہ گویا کہ ایک شخصی حکمی اور شخص اعتباری ہے، اور فقراء لا علی التعیین، فقراء اس کے نمائندے ہیں، لا علی التعیین فقراء اس کے نمائندے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو صورت ہے یہ بالکل واضح صورت ہے، اس سے گویا کہ یہ نظیر ملتی ہے کہ شخص اعتباری اور شخص حکمی کا نظیر فقہ اسلامی کے اندر موجود ہے۔ فإن قیل سے ایک اشکال ذکر کرتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ اشکال یہ ہے کہ دیکھیں اگر شخصی معنوی کو تسلیم کر لیا جائے تو شخصی معنوی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی وہ بے اور شراء کر سکتا ہے، دائن اور مدیون بن سکتا ہے، حالانکہ صحت عقد کی شرائط میں سے یہ ضروری ہے کہ متعاقدین عاقلین ہوں گے، ممیزین ہوں گے، عاقل اور ممیز ہونا متعاقدین کے لیے ضروری ہے۔ اور شخص معنوی وہ تو بس ایک اعتباری چیز ہے، اس کی تو خارج میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے عاقل اور ممیز ہوں گے؟ وہ اشخاص حقیقیین کے ساتھ کس طرح عقد کر سکیں گے؟ تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو جس عقد کے اندر عقل اور تمیز شرط ہے، تو عقل اور تمیز کی جو شرط ہے یہ ہے انشاء عقد کے لیے، یعنی عقد کا جو انشاء ایجاب اور قبول کے تلفظ کے ساتھ ہو یا تعاطی کے ساتھ ہو تو اس میں عقل اور تمیز ضروری ہے۔ اور یہاں پر شخصی معنوی کے لیے عقد کیا جاتا ہے، وہ اس کا نمائندہ کرتا ہے، اور اس کا جو نمائندہ ہوتا ہے اس کے اندر عقل اور تمیز موجود ہوتی ہے۔ اس کی مثال بیت المال کا جو نگران ہوتا ہے تو بیت المال کے لیے وہی عقد کرتا ہے، بیع اور شراء کرتا ہے، وہی قرضہ لیتا ہے اور دیتا ہے، اور یہ جو نمائندہ ہوتا ہے یہ شخص معنوی کا نائب بن کر یہ سب کچھ کرتا ہے، لہذا کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ اس کی مثال حضرت لکھتے ہیں کہ بھائی یہ جس طرح کہ یتیم کا جو سرپرست ہوتا ہے تو یتیم کا سرپرست یتیم کا نائب بن کر وہ اس کے مال میں تصرفات کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو اسی طرح یہاں پر بھی اصل جو حقوق ہے اور جو ذمہ داریاں ہیں وہ تو یعنی دائن اور مدیون بننا اور بائع اور مشتری بننا یہ تو شخص معنوی ہے، لیکن اس کا نمائندہ یہ سب کچھ کرتا ہے، تو عقل اور تمیز نمائندے کے اندر ضروری ہے۔ اس بات کی تصریح سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمائی ہے۔ سعید بن منصور عن ابی الاحوص عن ابی اسحاق عن البراء رضی اللہ تعالی عنہ عن البراء رضی اللہ عنہ قال قال لعمر، حضرت براء فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے مجھ سے فرمایا انی انزلت نفسی من مال اللہ تعالی بمنزلۃ ولی الیتیم، کہ میں اپنے نفس کو
اپنی جان کو اللہ کے مال کے مقابلے میں یتیم کے سرپرست کی طرح قرار دیتا ہوں۔ یعنی جس طرح کہ یتیم کا سرپرست ہوتا ہے، اس کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہے، اس کے لیے جو چیز جائز ہوتی ہے، تو اسی طرح میں بھی بیت المال کے اوپر اپنے آپ کو یتیم کی سرپرست کی طرح سمجھتا ہوں۔ اب ان احتجت اخذت منہ، اگر مجھے ضرورت پڑتی ہے تو میں بیت المال سے لے لیتا ہوں، جس طرح کہ یتیم کا سرپرست یتیم کے مال میں سے ضرورت کے وقت لے سکتا ہے۔ وَإِنْ أَيْسَرْتُ، اور جب پھر میں مالدار ہو جاتا ہوں، رددتہ، تو میں وہ مال واپس لوٹا دیتا ہوں بیت المال میں۔ وَإِنْ اسْتَغْنَيْتُ، اور اگر مجھے ضرورت ہی نہ ہو، استعففت، تو میں بچا رہتا ہوں۔ اب یہاں پہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کو مال اللہ کہا، اللہ کا مال، اس لیے کہ حقیقتاً اس کا ملک کسی کے لیے ثابت نہیں، کسی کا کی ملکیت میں نہیں ہے، بلکہ امت کے تمام افراد کا اس کے اندر حق ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کو یتیم کی طرح قرار دیا حکماً، اور اپنے آپ کو یتیم کے سرپرست کی طرح قرار دیا۔ تو گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ سمجھتے ہیں کہ بیت المال یہ شخص معنوی اور میں بیت المال کا نمائندہ ہوں۔ ہم یہی بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو شخص معنوی ہوتا ہے تو عقود جو کرتے ہیں بیع اور شراء، وہ اس کا نمائندہ کرتا ہے، تو عقل اور تمیز نمائندے کے اندر ضروری ہے۔ عنوان نمبر 59 ہے کون المسجد شخصیت معنویہ۔ دوسری نظیر بیان کرنے، دوسری نظیر کا خلاصہ ہے کہ بھائی مسجد بھی شخص معنوی ہے شریعت کے اندر، یہ دوسری نظیر ہے شخص معنوی کی۔ فقہا نے ذکر کیا ہے کہ مسجد یہ مالک بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ علامہ خرشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یشیر بہذا الی ان الموقوف علیہ یشترط فی ان یکون اہلا للتملک حکما کالمسجد او حسن کالآدمی، کہ علامہ خرشی مصنف کی طرف اشارہ کرتے سیدی خلیل، یعنی خلیل نے اس عبارت پہ اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ موقوف علیہ جس پر وقف کیا جاتا ہے اس کے اندر یہ ضروری ہے، موقوف علیہ کے اندر یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر مالک بننے کی صلاحیت ہو، حکمن ہو جس طرح کہ مسجد، حسن ہو جس طرح کہ آدمی اور انسان۔ مالک بننے کا حکمن اہلیت ہونا، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ آدمی کے حکم میں ہے، جس طرح کہ آدمی وہ مالک بن سکتا ہے تو مسجد بھی مالک بن سکتا ہے، اور مالک بننے کے ساتھ یہ لازم ہے کہ وہ دائن اور مدیون بھی بن سکے۔ امام رملی شافعی رحمہ اللہ صراحتاً لکھتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا اوصیت بی للمسجد، کہ میں نے فلاں چیز کی وصیت مسجد کے لیے کی، وَإِنْ أَرَادَ تَمْلِيكَهُ، وَإِنْ أَرَادَ تَمْلِيكَهُ، اور اگرچہ اس نے ارادہ اس کو مالک بنانے کے کیا تو یہ صحیح ہو جائے گا، درست ہو جائے گا۔ لما مر فی الوقف انہ حر یملک، اس لیے کہ وقف میں یہ بات گزر گئی ہے کہ مسجد یہ آزاد ہے، ذلتہ یعنی آزاد کی طرح ہے۔ اب یہ امام رملی رحمہ اللہ کی طرف سے یہ تصریح ہے کہ مسجد آزاد آدمی کی طرح ہے، مالک بن سکتی ہے، اور شخصیت معنویہ کا بھی مطلب ہے کہ جس طرح کے شخصیت معنویہ وہ مالک بن سکتی ہے، یعنی تملک اور تملیک کی اہلیت اس کے اندر ہوتی ہے، اور دائن اور مدیون بننے کی اہلیت اس کے اندر ہوتی ہے۔ یہی ہمارا مراد ہے شخصیت معنویہ سے۔ فتاوی ہندیہ کے اندر بھی آیا ہے کہ ایک آدمی نے کہا وہبت داری للمسجد او اعطیتہ لہ، کہ میں نے اپنا گھر مسجد کو دیا یا مسجد کو ہبہ کیا، تو بالکل درست ہے، اور یہ تملیک ہو جائے گا۔ فیشترط التسلیم، اب ہبہ کے اندر تسلیم ضروری ہے، تو یہ یہاں پر بھی سپردگی ضروری ہوگی۔ کما لو قال، جس طرح کہ اس نے یہ کہا وقفت هذه المئة للمسجد، کہ میں یہ 100 روپے مسجد کے لیے وقف کر رہا ہوں، تو یہاں پر بھی تملیک کے طریقے پر درست ہوگا۔ اذا سلمہ، اس وقت درست ہوگا کہ جب یہ 100 روپے یہ حوالے کر دے للقیم، مسجد کے نگران
یا جو والی ہے اس کے حوالے کر دے۔ دوسری عبارت ہے فتاوی ہندیہ کی کہ مسجد کا جو متولی اور نگران ہے، اگر اس نے مسجد کی آمدن سے ایک گھر خریدا یا دکان خریدی، فَهَذِهِ الدَّارُ أَوِ الْحَانُوتُ هَلْ تُلْتَقَحُ بِالْحَوَانِيتِ الْمَوْقُوفَ عَلَى الْمَسْجِدِ، کیا اس گھر کو اور اس دکان کو ان دکانوں کے ساتھ ملحق کیا جائے گا جو مسجد کے لیے وقف کی گئی ہو؟ وَمَعْنَاهُ هَلْ تَصِيرُ وَقْفًا، یعنی یہ وقف سمجھا جائے گا یا نہیں؟ اختلف المشائخ رحمهم اللہ تعالی، اس کے بارے میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ قال الصدر الشہید رحمہ اللہ تعالی المختار انہ لا تلتحق، مختار مسلک ہے کہ اس کے ساتھ ملحق نہیں کیا جائے گا، ولیکن تصیر مستغل للمسجد، بلکہ یہ مسجد کا ذریعہ آمدن ہوگا اور اسی کی ملکیت مسجد کی ملکیت میں ہوگی۔ وجاء فیہا ایضاً، فتاوی ہندیہ کے اندر ایک تیسری عبارت ہے، فتاوی ہندیہ کے اندر تیسری، مال موقوف علی سبیل الخیر وعلی فقراء بغیر اعیانہم، کہ ایک مال ہے جس کو وقف کیا گیا ہے خیر کے راستے پر یا غیر معین طور پر فقراء پر ان کو وقف کیا گیا ہو۔ ومال موقوف علی المسجد الجامع، مال جس کو وقف کیا ہو جامع مسجد پر، واجتماعت من غلاتها، اب ان تمام مالوں کے آمدن جمع ہو گئے۔ ثم نابت الاسلام نائبہ، پھر اسلام کا ایک حادثہ پیش آیا، جس طرح کہ روم کے حادثہ پہلے پیش آیا تھا، تو واحتیج الی النفقہ فی تلک الحادثہ، اس حادثے کے اندر خرچ کرنے کی ضرورت پڑ گئی، تو فرماتے اما المال الموقوف علی المسجد الجامع ان لم تکن للمسجد حاجۃ للحال فللقاضی ان یصرف فی ذلک، تو وہ مال جو جامع مسجد کے لیے وقف کیا گیا ہے، اگر مسجد کو فی الحال ضرورت نہ ہو تو قاضی کو اختیار ہے کہ وہ اس حادثے کے اندر اس مال کو خرچ کر لے، لیکن علی وجہ القرض، لیکن یہ قرض کے طور پر ہوگا، فیکون دینا فی مال الفی، لہذا یہ جو بیت المال میں جو مال فے کا مد ہے اس پر دین ہوگا، اسی میں دین ہوگا، اور یہ اس سے بعد میں مسجد کے لیے لیا جائے گا۔ تو اس میں صراحت ہے کہ مسجد دائن بن سکتا ہے اور بیت المال یہ مدیون ہوگا، یعنی مال فے کا جو بیت المال میں سے مد ہے وہ مدیون ہوگا۔ تو بہرحال یہ شخصی معنوی کی آج کے لیے حضرت نے کچھ نظائر بیان کر دیے، اس کے بعد ایک اور نظیر بھی بیان کرتے ہیں، لیکن